رحیم اہل مکہ کی ایذا رسانیوں کی ایک طویل جو داستان ہے اس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ لوگوں نے محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کس کس طرح کے اقدامات کیے۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو یعنی سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو ان کی گردن رونت دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ظام میں چلا کہ آپ کی گردن رونت دے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو توڑ دیتے، اچک لیتے۔ یہاں کئی ایک باتیں کیونکہ محض واقعہ پیش کرنا اور سنانا پیش نظر نہیں ہے، کئی ایک باتیں یہاں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بس خوشحالی، خوشیاں، آسانیاں، فراخیاں ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی کسی شخص کو مصیبت زدہ دیکھ کر، تکلیفوں میں دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ وہ کسی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ اللہ بندوں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں ان کے ایمان کے حساب سے امتحان کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جب بندے کے لیے کسی ایک درجے کا فیصلہ فرماتا ہے، لا تبلغہ اعمالہ، جس درجے تک اس کے عمل اسے نہیں پہنچاتے، عمل تھوڑے ہیں، اللہ کا ارادہ ہے اسے اونچا درجہ دینے کا، تو اللہ یہ کرتا ہے کہ اس پر مشکلات نازل فرما دیتا ہے۔ جو یہ مشکلات وہ جھیلتا ہے تو مشکلات کو جھیلنے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو اونچا کر دیتا ہے۔ تو حوصلے کا درس ہے، اطمینان قلب کا درس ہے، صبر و استقامت کا درس ہے، اور دوسرا اللہ سے ہدایت کی توفیق طلب کرنے کا درس ہے کہ آپ کی خندق دیکھ رہا ہے، ہولناکیاں دیکھ رہا ہے، فرشتوں کے پر دیکھ رہا ہے، مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ جب بدر کی جنگ کے لیے نکلا تھا نا،
تو اسی نے یہ دعا کی تھی بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے سچے ہیں تو اے اللہ ہم پر آسمانوں سے پتھر ہی برسا دے، یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر دے۔ ہمارا یہ فیصلہ ہی ہے، ہم مر جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم جہنم میں جانا قبول کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا قبول نہیں کرتے۔ اتنی نا ہے بندے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی میت کو دیکھا نا، آپ نے فرمایا انہ فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ مسلمان کو گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے۔ وہی یہ امام جناب صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری جو صفحے لکھے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کے بارے میں، ان میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے کم روٹنے والے اور سب سے جلدی مان جانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وحشی بن حرب نے اپنی آزادی کے لالچ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مکے میں رہنے لگا۔ مکے میں کافروں کی حکومت تھی، مکہ فتح ہونے لگا تو بھاگ گئے اور طائف چلے گئے۔ مکے کی فتح کے بعد مسلمانوں کا رخ حنین سے طائف کی طرف ہوا۔ طائف سے بھاگ کر یہ عراق کے لیے رخت سفر باندھ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ بھئی میں نے ان کا بڑا نقصان کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے میری جان کا، میں عراق چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کوئی معافی مانگ لینا، تو آپ دروازہ بند نہیں کرتے، تم ادھر ادھر نہ بھاگو، کسی نہ کسی طریقے سے زندہ سلامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ، وہاں جا کر معافی مانگ لو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کفار کا یہ اندازہ تھا، کفار کا یہ اندازہ تھا۔ ہمیں بھی بھائیو ایسا ہی بننا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، کہ ہم سے توقع خیر کی ہو، انصاف کی ہو، بے انصافی کی توقع نہ ہو، خیانت کی توقع نہ ہو، بد اخلاقی اور گھمنڈ کی توقع نہ ہو۔ یہ تو اسباق ہو گئے۔ جور و ستم کی یہ کاروائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی، اور عوام و خواص کے نفوس میں آپ کی منفرد شخصیت کا جو وقار و احترام تھا، اور آپ کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت و حفاظت حاصل تھی، اس کے باوجود ہو رہی تھی۔ باقی رہیں وہ کارروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایذا رسانیوں کے لیے، یعنی انہیں تکلیف دینے کے لیے کی جا رہی تھی، تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ مضبوط اور مستحکم تھا، پھر یہ حال تھا تو جو لوگ غلام تھے اور مسلمان ہو گئے، جو لوگ کمزور تھے اور مسلمان ہو گئے، اور جن کا یہاں کوئی قرابت داری کا تعلق نہیں تھا یا مستحکم تعلق نہیں تھا، ان کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا، اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جور و ستم روا رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان کے دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگ جاتا ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا، مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا، یعنی اس کے خلاف کرتا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا
उन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं दे देता था ताकि अजियत और तकलीफ झेल कर वापस पलट आए। सैयदना मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले दाई इस्लाम है मदीने की तरफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल लोगों का तज़किरा किया है मुहद्दिसीन ने। 10-12 अफराद के नाम दिए हैं। जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बच्चे सारे, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला की माँ को उनके इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो उनका दाना पानी बंद कर दिया, उन्हें घर से निकाल दिया। ये बड़े नाजो नेमत से पले हुए थे। हालात की शिद्दत से दो चार हुए तो खाल इस तरह उधड़ गई जैसे सांप कुचली छोड़ देता है, छाप के ऊपर का जो कवर होता है, इस तरह खुरदरी खाल हो गई सैयदना मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी सख्तियाँ और मुसीबतें झेली। गालिबन जामे तिरमिज़ी में मैंने पढ़ा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, मुसअब सामने से गुजरे, बेअख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। वजह का किसी को पता न चला। फिर आपसे पूछा गया तो आपने बताया कि मक्के में इसकी शाहाना जाओ जलाल, इसकी पर्सनैलिटी, इसका लिबास और इसकी सहूलियात को मैं देखा करता था और आज इसके लिबास को मैंने देखा है तो मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं। इनका कफन पूरा नहीं हुआ था। ओहद के शुहदा के सामान में से ही कफन की चादर ली गई थी और मुसअब के सामान से जो चादर मिली वो चादर छोटी पड़ गई। वो चादर छोटी पड़ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चेहरे पर चादर डाल दो और पाँव पर इज़खिर घास के पत्ते डाल दो। इनकी जब शहादत हुई तो ये मशहूर हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इनकी शहादत पर यह मशहूर हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। बदर की जंग में इनका भाई अबू अजीज कैदी हुआ और उसे जो साथी अंसारी कैद कर रहा था, बांध रहा था, ये पास से गुजरे तो कहा इसे कस के बांधो, इसकी माँ बहुत अमीर है, इसको छुड़ाने के लिए काफी पैसा देगी। अबू अजीज हैरान हुआ, उसने कहा भाई तो आप मेरे हैं, आप ये कह रहे हैं? कहा नहीं, तुझे बांधने वाला मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु। हम बारीकी से जब मक्की और मदनी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखते हैं तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिखावे का ईमान लाने के हालात नजर नहीं आते। ना मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ईमान इसलिए ला सकता है कि मफादात हासिल करे, और ना मदीने में कोई जंगें अपने सर मूल ले सकता है कि वो मफादात हासिल करे। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मफादात की खातिर इस्लाम कबूल नहीं किया। मुनाफिकीन ने इस्लाम जो कबूल किया वो अपने साथ बचाने के लिए किया। उन्हें खतरा महसूस हुआ कि अब अगर हम मुसलमान न हुए तो हम खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने को जाहिर किया। सैयदना बिलाल उमैया बिन खल्फ जुमही के गुलाम थे। उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता और वो उन्हें मक्के के पहाड़ों में घुमाते फिरते थे, यहाँ तक कि गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता। खुद उमैया भी उन्हें बांध कर डंडे से मारता और चिलचिलाती धूप में जबरन बिठाए रखता। खाना पानी न देता बल्कि भूखा प्यासा रखता। इससे कहीं बढ़कर यह जुल्म करता कि जब दोपहर की गर्मी की शिद्दत शबाब पर होती तो मक्के के पथरीले कंकरों पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखवा देता। फिर कहता खुदा की कसम तू इस तरह पड़ा रहेगा यहाँ तक कि मर जाए या मोहम्मद के साथ कुफ्र करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے 200 درہم 735 گرام یعنی تقریباً 3 پاؤ چاندی، یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ پہلے دن سے محسن انسانیت ہے، محسن امت مسلمہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جسے دیکھتے دکھوں سے دو چار ہے، پیسے لے کے پہنچ جاتے، خریدتے، اسے آزاد کر دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال کی زندگی کی ساری نیکیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں گی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو صبر کرو، تمہارے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے، اور سمیہ ان کی اہلیہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً ان کی بات مان لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور معذرت کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان کے بعد، اس کے لیے تو وہ سزائیں ہیں الا من اکرہ، ہاں جس پر زبردستی کی گئی، وقلبہ مطمئن بالایمان، زبردستی اس سے کلمہ کفر اس کی زبان سے نکلوایا گیا، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، سزا کی تاب نہ لا سکا تو اسے کوئی سزا نہیں ملی۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلا تھا، بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے یہ مالکان ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے رہتے تھے۔ ان کو بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا۔ اور حضرت خباب ابن ارت قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے، یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے، ان کے بارے میں بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں۔ مشرکین نے انہیں طرح طرح کی سزائیں دی، ان کے سر کے بال نوچے، سختی سے گردن ان کی مروڑ دی جاتی، ان کو کئی بار دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے۔ ان کی مالکہ ام انمار ایک دفعہ آئی، یہ لوہاروں کا کام کر رہے تھے، اس نے ایک سریا ایک لوہا لیا، بھٹی میں رکھا، جب وہ دہک گیا تو اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیا، ان کے سر پر رکھ دیا۔ ان کے جسم کے زخموں کی وجہ سے وہ لوہا ٹھنڈا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے زخموں کو دیکھا کرتے تھے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، عاص ابن وائل نے ان کے پیسے دینے تھے، اس نے کہا تم اسلام چھوڑ دو، اپنے پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا مر کر بھی تو دوبارہ زندہ ہو جائے تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔
تو اس نے مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ مر کر بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ کہا ہونا ہے۔ کہا پھر تو فکر کی بات نہیں ہے، پیسے تو تمہارے کھڑے ہیں، مر کر زندہ ہوں گا، میری اولاد ہوگی، مال ہوگا تو چکا دوں گا، فکر کی کیا بات ہے؟ اس نے مذاق اڑایا۔ تو افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ویاتینا فردا ونمد له من العذاب مدا۔ اس نے جناب خباب کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے اسے جواب دیا، بیانات نوٹ ہو گئے ہیں، ایف آئی آر کٹی گئی ہے، مقدمہ درج ہو گیا ہے، جس نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، تکبر کیا اور کہتا ہے مرنے کے بعد مجھے مال اور اولاد ملے گا، کیا یہ غیب دیکھ آیا ہے یا رب نے اس سے وعدہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے بیانات نوٹ کر لیے ہیں اور اکیلا ہمارے پاس حساب دینے کے لیے آئے گا۔ یہ اصحاب رسول اللہ بھی کیسی ہستی ہے، کوئی انگلی ان کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ مدعی بن کر خود میدان میں، اللہ رب العزت ان کا دفاع کرتا ہے۔ اب بات تو دل آزاری تو خباب کی تھی نا، اور جواب اللہ رب العزت نے دیا۔ یہ عظمت ہے محمد الرسول اللہ کے شاگردوں کی، تو خود رسول اللہ کی عظمت کتنی ہوگی کوئی اندازہ لگا لے۔ زنیرہ، نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور ام عبیس، یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، مشرکین کے ہاتھوں اس طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے ایک خانوادے بنو معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور کہتے کہ ترس کی وجہ سے نہیں، تھکنے کی وجہ سے میں نے بس کی ہے۔ آخر کار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو عامر ابن فہیرہ کی طرح اور ان لونڈیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ صدیق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، سچی بات یہ ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عامر ابن فہیرہ وہی ہیں بیر معونہ کے واقعے میں بات کرنے گئے کہ میں محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔ تیر مارنے والے نے مارا، جیسے تیر لگا انہوں نے کہا فزتو ورب بالکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے تیر مارا تھا وہ بندہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور ان کے سردار نے بتایا، بخاری میں حدیث آتی ہے، عجیب آدمی تھا، جیسے ہی اس کی شہادت ہوئی ہم نے دیکھا اس کی میت بلند ہو کر نیچے آ رہی، اور آخری الفاظ کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہوں۔ یہ صدیق کا آزاد کردہ غلام ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی ہیں وہ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہی ہیں وہ جو ہجرت کی راتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر رات کے پروگرام کے متعلق بتا جاتے تھے، دن کو بکریاں چرانے کے بہانے آتے، غار ثور پہنچتے، دودھ دے جاتے، حال احوال بتا جاتے، کیا پروگرام کیا سسٹم چل رہا ہے، اور صدیق کا بیٹا رات کو آتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کی کاروائی بتا جاتا۔ یہ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے انشاءاللہ ہم ہجرت پڑھیں گے، اللہ ایمان کو تازہ فرما دے گا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ مسلمان ہونا اس کے لیے کافی قیمت چکانی پڑتی تھی، تو ہم قدر کریں، اللہ رب العزت نے ہمارے اسلام کو ہمارے لیے تو سکھ کا ذریعہ بنایا ہے۔
ہم تو اپنی وضاقتہ بھی اسلامی بنا لینا تو لوگ ہمارے لیے جگہ بناتے ہیں، لوگ ہمارے لیے جگہ بناتے ہیں، عزتوں کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ دار ارقم میں ان ستم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں، اعلان نہ کرو، زیادہ تکلیفیں نہ جھیلو، اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے سے آپ الگ سے ملاقات کریں، کیونکہ اگر ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے، اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً 4 نبوت میں یہ ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالی گلوچ کی، لڑے، اور جواباً سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز اٹھائی، کوئی اونٹ کے شانے کی ہڈی تھی، اور وہ ماری، جس کی وجہ سے ایک مشرک خون آلود ہو گیا۔ یہ اللہ کے کسی دشمن کا سب سے پہلا خون کا قطرہ تھا جو اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ سے یہ گرا۔ یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی، لہذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ یعنی خفیہ انداز سے کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے، اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نہیں روک سکتی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارقم بن ابی ارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا کی پر سرکشوں کی نگاہوں اور مجلسوں سے دور الگ تھلگ تھا، اس لیے آپ نے 5ویں سن نبوت سے اس مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنایا۔ ارقم بن ابی ارقم کیا انسان ہوں گے کہ جنہوں نے عین ان حالات میں ان لوگوں کے لیے اپنا گھر خالی کر دیا۔ مسافر یہاں آ کے رہتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر تبلیغ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا؟ 5 منٹ ہے۔ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کا 5ویں سال تک کا تذکرہ یہاں تک ہوا ہے۔ پہلے 3 سال خفیہ انداز سے دعوت تھی، اس میں کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اعلانیہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو یہ کچھ حالات ہیں جس کا ایک عکس آپ کے سامنے مصنف نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے انداز بدل رہے ہیں، اسے ظاہر کرو، اب خفیہ کر دو، چلو الگ ایک مکان میں چلے جاؤ، یہ کر رہے ہیں۔ یا آپ نے حبشہ کی طرف روانہ کر دیا، لیکن آپ میٹر نہیں بدل رہے ہیں، منہج نہیں بدل رہے، دعوت نہیں بدل رہے، انداز بدل رہے ہیں، دعوت نہیں بدل رہے۔ اللہ کی وحدانیت پر کوئی کمپرومائز نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں، نرم لب لہجے سے کہو، مجمع میں کہو، تنہائی میں کہو، تحریر کر کے کہو، تقریر کر کے کہو، کھانا کھلا کر کہو، کھانا کھلائے بغیر کہو، کسی ہوٹل میں کہو، کسی بازار میں کہو، طریقے بدلو، لیکن یہ کہو کہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے چلو شرک کر لیتے ہیں، تو ایسی کسی دعوت میں کوئی برکت نہیں۔ لوگوں کی دلجوئی کے لیے چلو بدعات میں شریک ہو جاتے ہیں، ایسے کسی کام میں کوئی برکت نہیں آئے گی۔ خرافات میں شرکت نہیں کرنی، منہج کو صاف رکھنا ہے، انداز بدلنے ہیں،
طور طریقے بدلنے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ جور و ستم کے مذکورہ سلسلہ کے نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر تک جو شروع ہوا تھا، اور ابتدائی یہ تکلیفیں معمولی تھی، پھر دن بدن بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے ظلم اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، اور انہیں ان پیہم ستم رسانیوں یعنی مسلسل ظلموں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ انہی سنگین حالات میں سورۃ کہف نازل ہوئی۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ قصہ ہے چند ان مسلمانوں کا جنہوں نے اپنے بادشاہ کی الوہیت اور خدائی سے انکار کیا، معززین گھرانوں سے تھے، ان کے پیچھے اس وقت کی حکومت پڑ گئی، یہ وہاں سے بھاگے گھر بار چھوڑ کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انہیں ایک غار میں 309 سال تک سلا دیا۔ 309 سال کے بعد یہ اٹھے، انہوں نے کہا کتنی دیر سوئے ہیں؟ کسی نے کہا سارا دن سوئے رہے ہیں، کسی نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ کہا بھوک لگی ہے، کوئی حلال کھانا لینے کے لیے کسی کو بھیجو۔ چاندی کے سکے دیے، ایک بندے کو بھیجا بازار میں اور اس سے کہا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّكُمْ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اسے پیسے دیے، بازار جا، نرمی سے بات کرنا اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم وہی ہیں۔ روٹی پاک رزق خرید کے لا، پاک کھانا خرید کے لا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم وہی فراری ہیں، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں ان کے دین میں واپس پلٹنا پڑے گا۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، ان کے دین میں واپس گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ اللہ کا کرنا، بندہ چلا گیا روٹی لینے کے لیے، سکہ پرانے زمانے کا دیا، اب تو 309 سال گزر چکے تھے، سکہ دیکھا گیا تو تجسس پیدا ہوا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بندہ پکڑا گیا، بندہ پکڑا گیا، بندہ پکڑا گیا تو سب کا قصہ کھل گیا، قصہ کھل گیا۔ اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ کمزور ہمیشہ کمزور نہیں رہتا، اسے اللہ غلبہ دیا کرتا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا، انہیں اللہ نے موت دے دی، انہیں موت دے دی۔ جو کل انہیں پتھر مار مار کے مارنا چاہتے تھے، اب ان کی درگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اب صاحب اقتدار لوگوں نے کہا اتنی بڑی ہستیاں ہیں، 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئی ہیں، ہمیں اللہ نے ان کے غلبے کو دکھا دیا ہے، ان کے محبوب ہونے اور ولایت کو دکھا دیا ہے، اس لیے ان کی قبریں عام قبریں تھوڑی رہنی چاہیے۔ لنتخذن علیہم مسجدا، یہاں نماز کی جگہ بناؤ، یہاں مسجد بناؤ، عبادت گاہ بناؤ، تاکہ یہاں لوگ آئیں جائیں، زیارتیں کریں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے ناراضگی کے اظہار سے یہ بات کی۔ ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں ہم نے عیسائیوں کا گرجا ماریا دیکھا حبشہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف کی تصویریں تھی، اس میں اس کی بھی آپ نے فرمایا عیسائیوں کا، یہودیوں کا یہی طریقہ، ان میں نیک بندہ مر جائے تو اس کی قبر پر مسجد بناتے ہیں، پھر وہ تصویریں ٹانگ دیتے ہیں۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برے لوگ ہیں۔ تو سورۃ الکہف انہی حالات میں نازل ہوئی، سورۃ الکہف انہی حالات میں نازل ہوئی، گویا مسلمانوں کو تسلی اور ڈھارس دی گئی کہ جیسے ان کے لیے مدد کا ایک دن تھا، آپ کے لیے بھی مدد کا ایک دن آنے والا ہے۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جوابات میں تھی،
لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات میں اللہ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے۔ اشارہ تھا کہ آپ کو بھی وطن چھوڑنا پڑے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن چھوڑا بھی صحیح۔ بس کفایت کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی بات یہیں سے انشاءاللہ اگلے